अस्सलाम वालेकुम। पहले आप पे वीडियो देख लीजिए। लोगों के लिए है जो दरगाह शरीफ पर आ नहीं सकते, अपने नाम से घर बैठे दुआ करवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं या ऐसा धागा बनवाना चाहते हैं, तो ये बारगाह हुजूर सैयद अली मीराल अतार रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे हर तकलीफ, हर परेशानी, हर बला बीमारी का यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर आप कोई भी तकलीफ में है, परेशानी में है, काले जादू में मुब्तला है, लो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो आप घर बैठे इलाज करवाने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं बारगाह का गद्दी नसीब सज्जादा नशीन मेरा। अभी इतना नहीं और देखिए, फिर मैंने ये वीडियो देखने के बाद गूगल गया। गूगल जाने के बाद मैंने फाइबर पे सर्च की कि आई विल प्रे फॉर यू ऑन दाता दरबार, के मैं तुम्हारे लिए दाता दरबार पे मतलब के दुआ करूँगा। ये फाइबर वेबसाइट है जहाँ पे लोग जो है सर्विस बेचते हैं। तो ये जो है लोग वहाँ पे रजिस्टर करवा के रखे हैं कि आप मुझे 8,000 रुपया दीजिए, मैं आपके लिए दाता दरबार पे दुआ करूँगा। कोई बोल रहा है मुझे 3,000 रुपया दे दीजिए, कोई बोल रहा है मुझे 300 रुपये दे दीजिए, मैं जाके आपके पास दाता दरबार के पास दुआ कर लूँगा। और कोई बोल रहा है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, कोई बोल रहा है मुझे 5,000 रुपया चाहिए। मतलब हो सकता है वो ज़्यादा तकवे वाला हो, इसके लिए उसका ज़्यादा डिमांड है कि 5,000 रुपया लेगा, फिर जाके वो दाता दरबार के पास तुम्हारे लिए दुआ करेगा। फिर उसके नीचे और कोई बोल रहा है कि मुझे 872 रुपये दे दीजिए, मैं जाके दाता दरबार में दुआ करूँगा। कोई बोल रहा है मुझे 4,000 रुपये दे दीजिए, कोई बोल रहा है 800 रुपये दे दीजिए। यहाँ पे बाबा जी देखिए दाढ़ी रखे हैं और ये बोल रहे हैं कुछ पैसा दे दीजिए, मैं जाके आपके लिए दाता दरबार पे दुआ करूँगा। तो मेरे भाइयों, ये पूरा का पूरा लग रहा है कि एक कारोबार चल रहा है, पूरा का पूरा एक कारोबार है। लोग जो है इस पे सर्विस बेच रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं तुम्हारे लिए जाके दुआ करूँगा। और कोई बोल रहा है कि अगर आपका परेशानी और है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो है आपके लिए धागे बांध दूंगा और जो है आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये जो है ये पूरा का पूरा एक कारोबार है, जबकि ऐसा मतलब कि ऐसा कोई तरीका हमको कुरान और अहादीस में राइज नहीं मिलता। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में पूरा डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू मुझसे मांग, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। यानी तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। तो अगर कोई परेशान है या किसी को कोई मुश्किल है तो उसे सीधे अल्लाह को पुकारना चाहिए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। ना कि अगर ऐसी बात मान ली जाए कि मतलब कि कोई दाता दरबार नहीं जा सकता या फिर कोई परेशान है, तो वो तो पहले ही परेशान है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, इनको पैसा दे के दुआ करवाएगा। जबकि सबसे अच्छा तरीका जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, तो वो ये ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करेगा। तो मेरे भाइयों, ये मज़ारों पे जाके जो ऐसे काम करते हैं और ऐसे जो मज़ारों पे ये काम होते हैं, इसके बारे में आज सुनेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, वो क्या बताते हैं। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आप देख ले स्टार्ट किससे हुआ था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान तुम्हें हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में हर वो कीदा मंसूब कर दो बगैर इल्म के। यहां से बात स्टार्ट हुई थी ना। तो अल्लाह के बारे में इन लोगों ने जो कुछ आपको बताया बगैर इल्म के। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मुस्लिम की पहली हदीस यही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अच्छा, अगर कोई रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांधे वो तो है दोज़खी, और जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे वो जनती है, मजूब है, कलंदर है, पहुंचा है किथे। आप देखें, रसूलुल्लाह पर झूठ बांधना दोज़ख में जाना है, अल्लाह पे झूठ बांधना उससे बड़ा जुर्म है। ये आज तक किसी ने नहीं आपको बताया कि जब लोग अल्लाह के बारे में बातें कर रहे होते हैं, उन्हें जी बस मेरा दिल, अल्लाह ने मजबूत मन, मेरा दिल कहता है, ए दलील होती जी, मेरा दिल कहता है। ओ भाई जी, हिंदुओं का भी दिल ही कहता है, ठीक है जी, ईसाइयों का भी दिल कहता है। और फिर वो कहते हैं जी वो फेथ है जी, फेथ को टेस्ट नहीं करना चाहिए। फेथ को इल्म पे तो टेस्ट करना है ना आपने, कि आपने 3 खुदाओं का अकीदा रखना है। लॉजिकल बात तो होनी चाहिए ना। तो आंदा से ये बात भी राग भी लापे कि रसूलुल्लाह पर झूठ बांधने वाला दोस्ती है और अल्लाह पर झूठ बांधने वाला
اس سے بڑا دوست کی ہے. تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو, اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کے تعارف کے بارے میں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو مصیبت پریشانی ہے یا پھر کسی کے پاس کوئی حالات آ گئے وہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اور یہ لوگ جو یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پریشانی ہے تو آپ یہاں پہ دھاگا بنوا لیجئے, آپ ہمیں کنٹیکٹ کیجئے, آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو یہ کس کے بہاف پہ کلیم کر رہے ہیں؟ ان کو کس نے خبر دیا کہ آپ یہاں پہ دھاگے باندھو, آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی, آپ ہمیں کنٹیکٹ کیجئے؟ یہ تو محض ایک بزنس ہے ان لوگوں کا. آگے سنیے. یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا, کیونکہ دین تو آسمانی ہے. تو اب جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوستی ہے بخاری مسلم کے تحت, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168, 169, 170, ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوست کی ہے. تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر. یہیں پہ وہی بات کا میں لنک کروں گا کہ یہ جو بول رہے ہیں کہ دھاگا باندھو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو کسی طریقے کا کنٹیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتی. یہ بالکل منقطع ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو طریقہ اللہ کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے وہ ہے سچے خواب. اس کے علاوہ ٹو وے کمیونیکیشن جو ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, جیسے کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی ہوتے تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرتے تھے, کمیونیکیشن کرتے تھے, پھر اس کے بعد وہ سلیوشن نکالتے تھے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, یہ لوگ جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن بند ہو چکی ہے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کشف ہوتی ہے, الہام ہوتا ہے, اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ دھاگے باندھ لو تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی, پریشانی دور ہو جائے گی. یہ ان کو کس نے رائٹس دیا ہے, ان کو کس نے حق دیا ہے؟ اور یہ اللہ کے بہاف میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پریشانی تو دیا ہے اللہ, لیکن یہ دور کر دیتے ہیں, یہاں پہ دھاگا باندھنے سے دور ہو جائے گی. آگے سنیے. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا, کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں. وہ کہے گا یار میں پھر ان کہندے نے پتہ نہیں, منو پتہ تے نہیں ہے, بس میں سنیا, میں پڑھیا کدھرے نہیں ہے, تو بولنا کیوں پیا میں جے تو سنے ہی ہے خالی. اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے. ہاں جو لوگ چیخ کے ساڑھے کلپ شیئر کرا رہے ہیں اور دماغ جو نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو, وہ نہیں سنے انہوں نے لگتے. تو جو کہانیاں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے, اے ہوتی جی سنت ہوتی. اور جو کہتا ہے جی جناب سورۃ البقرہ لکھے آ جائے, اے بخاری لکھے آ جائے, اے مسلم لکھے آ جائے, وہ کہتے ہیں وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے, ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی نہ بیٹھ جائے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے. ظاہر ہے کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے, اصال ثواب والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر کوئی کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے, اپنے ماں باپ کے اصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا, تو سر آپ اللہ کا نام 100 دفعہ بھی لے لیں, آپ کا جانور آرام ہے. وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے. ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے, نہ کہ مرے ہوئے کا نفع مجھے. الٹ ہے نا, جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب کسی کو پہنچائے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, نہ کہ وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ یہ نیت ہونی چاہیے. جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ. پھر جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کی رسول اللہ مقام بوانہ پہ میں نے 100 اونٹ قربان کرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانے جاہلیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا, کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی. اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا, دیکھیں نا جس طرح یہ ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں
کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ ذبح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بالکل قبر پہ تو جا کے ذبح نہیں کر رہے ہوتے، اس کے ہاتھے میں کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، کتنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں، اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جہالت میں ہو رہی ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے۔ لیکن چونکہ یہ بنے نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ ہیں، تو اس کو یہ سپورٹنگ حدیث ہوگی جو ابو داؤد کی، جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے۔ یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانے جاہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وہاں بھی آئے، کیونکہ وہ تو نئے اس وقت پھرے ہوئے تھے شرک سے، ان کی توحید تو بڑی راسخ تھی، انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی، تو ٹنا ٹن مسلم سن۔ وہ کہتے ہیں ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے، ایک پی پی ایس ہوتا ہے، پلپلا سنی۔ یہ میں کل مفتی اکمل صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اے دیکھ لو، ٹی ٹی سنی ہوتا ہے ٹنا ٹن سنی، تے پی پی سنی ہوتا ہے جڑا پلپلا سنی، یعنی وہ اپنے علاوہ سارے نوں پلپلا کہتے ہیں۔ حالانکہ ساری ویڈیوز نے بھی سارے پلپلے ہو گئے نا اللہ کے فضل نال، ٹھیک ہے نا، پلپلا سے انہوں کر دیتا ہوں ان کے رہ گیا جے۔ تو اب وہ صحابی تو ٹنا ٹن مواحد تھے نا، ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جہاں پہ زمانے جاہلیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا، ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا۔ یہ امام الموحدین کی تعلیم ہے، بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہر چیز، کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی، لے جانے والی تھی، نبی علیہ السلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔